ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے بعد جو ہے تھوڑا سا عمران خان صاحب کی حکومت کو لگ رہا تھا کچھ اطمینان حاصل ہوا ہے. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ بھی تھی اپوزیشن میں نیریٹیوز بھی دو تھے. آج شاید وہ دو سے ضرب دو ہو گئے ہوں، لیکن ایک چیز جو چینج نہیں ہوئی ہے وہ ہے مہنگائی اور عوامی مسائل، جس پہ ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً چاہے وہ پیٹرول کی پرائسز ہوں یا کموڈیٹیز کی پرائسز ہوں، کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ انفلیشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا گیا ہے. اور جو دعوے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے حوالے سے تھے اور ایکسپورٹس کے حوالے سے تھے، وہ بھی اب کچھ دھچکا لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے ڈالر بڑھ رہا ہے اور روپے کی ویلیو جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ حالانکہ اپوزیشن اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اور ان کا فوکس خان صاحب کی حکومت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پی ڈی ایم کی موومنٹ کے دوران تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی مسائل جو ہے ان میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے. اور یہ جو بات کرپشن کی شروع سے خان صاحب کرتے آئے ہیں اور خود پاور میں آنے کی ایک بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنے، انصاف دلانے کی موومنٹ کے ذریعے سے 22 سال کی جدوجہد کے بعد اگر وہ آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن کے اینڈ پہ بھی نہ کوئی خاص امپروومنٹ دیکھی ہم نے، اور نہ کرپشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ کچھ بہت زیادہ دیکھا یا سمجھا جا رہا ہے. اس بیک ڈراپ میں نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک طرح سے ہیٹ جو ہے جعفری صاحب پھر سے سیاست میں آتی نظر آ رہی ہے. کہیں ایک طرف شہباز شریف صاحب تھوڑے آگے آ گئے تھے، مریم نواز پیچھے تھیں، لیکن مریم نواز کے پیچھے پھر اب یہ نیب کا کیس جو ہے وہ کچھ چلنے کی طرف جاتا ہے جب، تو اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیٹ اپ ہوتی ہے اور فلیئر اپ جو ہے ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے. کوئی چنگاریاں اب نظر آ رہی ہیں کہ آگے جا کے اگر تو کہیں نہ کہیں یہ اپوزیشن جو ہے if it gets its act together تو ایشوز وہیں کے وہیں پڑے ہیں جعفری صاحب. اپوزیشن may have gone by the wayside for now but the issues are still there. وہی صاحب کاسٹ انفلیشن کاسٹ پرائس انڈیکس اگر آپ دیکھیں تو ماہوار مہنگائی 10% سے زیادہ بڑھی ہے. چند اشیاء خردنوش کی مہنگائی کی شرح جو ہے 20-30% بڑھ گئی ہے. تیل کی قیمت جو ہے، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اور اپوزیشن کی طرف سے کوئی آپٹکس کا پروٹیسٹ بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پروٹیسٹ بنتا ہے، لیکن روایتی طور پر پاکستان میں روایت رہی ہے کہ جب بھی اس طرح کا ایک ایکچوئل عوامی رد عمل کی پاسبلٹی سامنے آتی ہے، جب ایکچوئل عوام کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ جو بیسک ارنرز ہیں اس ملک کے، ان کے مسئلے ہیں، ان کے ہر آدمی کا مسئلہ ہے. وہ ہر آدمی اس وقت افیکٹڈ ہے، منتھ آن منتھ افیکٹڈ ہے. اس چیز کو ٹیپ ان کرنے کی کم از کم کوشش کی جاتی ہے، کم از کم ایک نیت کا اظہار کیا جاتا ہے. چلیں آپ کے ساتھ صرف 50 بندہ نکلے، مطلب احسن اقبال صاحب عوام کی اینگوش کو کم سے کم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وینٹ تو ہونا ہوتا ہے نا. اپوزیشن ان کی رہنمائی کر کے کنفرنٹ تو کرتی ہے حکومت کو. آپ کے پاس اگر در حقیقت اپوزیشن ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ ان مواقعوں پہ ایک علامتی نان لے کے پارلیمان میں پیش کر دیتے ہیں. وہ یہ احسن اقبال صاحب کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. یا وہ علامتی طور پہ گدھا گاڑی پہ پارلیمان آ جاتے ہیں کہ گاڑی چلانا جو ہے اب مہنگا ہو گیا. یعنی کچھ نہ کچھ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کریں، لیکن یہ ان کا ایک بھی اسٹریٹ پروٹیسٹ نہ ہونا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی جو ہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ سے میٹ ہونی چاہیے، یا اگر یہ لوگ ہوتے تو مہنگائی نہیں ہوتی. ہماری بلاول جو بہت ہر چیز پہ پریس کانفرنس کر دیتے تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی بھی انٹینسٹی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے پہلے سے، اور ان کے معاملات کی سمجھتے جا رہے ہیں. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ پھر اپوزیشن کہاں ہے؟ تو اپوزیشن تو پھر نہیں ہے نا اس ملک میں. مطلب ہم لوگ اپوزیشن کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اپوزیشن ہے. مطلب مریم نواز اور شہباز شریف ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے، وہ دونوں مل کر بلاول کی اپوزیشن ہے. یہ دونوں مل کر پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے یا نہیں، وہ تو پھر مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے بہتر موقع آپ کو کیا ملے گا. اور دیکھیں آپ ایک اور ڈائنامک کو بھی مس نہیں کریں یہاں پہ جعفری صاحب، کہ دیکھیں خان صاحب جو ہیں ایک بہت ہی روایتی پاکستان کی بین الاقوامی جو ریلیشن شپ ہے ایون آرمڈ فورسز کی اور پاکستان کی ان جنرل پولیٹیکلی اینڈ ایون اکنامکلی
خاص کر جہاں تک انٹرنیشنل لینڈر ایجنسیز اور بینکس ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ اثر رسوخ امریکہ کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے اسکیپٹسزم کی بات ہو رہی ہے اور جس دباؤ میں پاکستان کو اب لایا جا رہا ہے, اور نظر یہ آتا ہے کہ الزام ہے کہ ہم نے طالبان کی حکومت لانے میں ایک رول پلے کیا اور امریکہ کو بین الاقوامی طور پہ امبیرسمنٹ کا جو سامنا ہوا اس میں ایک ہمارا ہاتھ تھا, جس کی وجہ سے آج ہمیں اسکروٹنائز آج کل کیا جا رہا ہے امریکہ میں, امریکن کانگریس اور سینٹ میں. تو اس پس منظر میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنلی بھی پریشر آ سکتا ہے, بیکاز طالبان ایون ناؤ آر این آئسولیٹڈ گورنمنٹ نان دی لیس, وہ پاور میں ضرور آ گئے ہیں, لیکن طالبان کی خاطر ہم نے جو باقی اگر کوئی محاذ کھول لیا ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے وہ کتنا سنگین ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات ضرور کی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے دیکھیں انہیں این آر او دینے جا رہے ہیں وغیرہ, بٹ اوور آل یہاں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, بیکاز دس ول افیکٹ اس فار اے جنریشن. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں ریجنل جیو پولیٹیکل جن کو ڈیبیٹ نہیں کیا جا رہا ہے پارلیمان میں, لیکن اپوزیشن کوئی اس پہ بھی شور نہیں مچا رہی. آپ یہ دو فرق باتیں کر رہے ہیں, دونوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ افغان طالبان کی کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں پر امریکن خود غرضی ہے, ایک بے وقوفانہ طرز عمل پہ وہ اس جنگ میں گئے تھے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ آئیں. ایک بے وقوفانہ طرز عمل میں اس جنگ کے اندر انہوں نے جب ڈرا کرنا چاہیے تھا تو مزید سرچ کی تھی, بیرک اوباما کو ان کے جنرلز نے بتایا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا. ہماری طرف سے تواتر سے یہی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ آپ جو یہ ڈاماڈول قسم کی فوج بنا رہے ہیں یہ پہلے دن غائب ہو جائے گی, ہم صحیح ثابت ہوئے. اس کے نتیجے میں جب ہم یہ باتیں جب کر رہے تھے, جو آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے, تو آپ نے مزید پیسے ڈالے ایک کرپٹ افغان حکومت نے, آپ نے مزید ہمیں آئسولیٹ کیا, افغان پاکستان کو دونوں کو ایک پرابلم کے تحت جوڑ کر ریجن کے اور لوگوں سے باتیں کی, ہمارے سوارن اینیمیز سے باتیں کی, ہمیں ایک کارنر میں پینٹ کر کے دور دھکیل کے ہمیں آپ نے آپریٹ کیا, اور آپ دنیا کے سب سے طاقتور ملک ہیں. اور جب اب آپ سے وہ لوگ سنبھالے نہیں گئے, کیونکہ آپ نے کلیئرلی آپ نے جس طرح ایکٹ کیا ہے وہ ایٹ ایوری لیول فیلئر ہے. اور جب آپ کے اپنے جہازوں سے آپ کے ساتھ دینے والے بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ لاجیکل بات کر رہے ہیں, میں اسیس کر رہا ہوں جو چیلنجز اس حکومت کو فیسڈ ہیں اور اپوزیشن کچھ کر نہیں رہی, ایک چیلنج تو ہے نا, اور یہاں پہ نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور ایسی کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے.